علمی کے ساتھ رب کا مانے سوائے امام حسین کے بعد بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری میں متبس انتہائی واجب الاحترام علی مولانا عرفان مولانا محمد عرفان بہن صاحب قبلہ سے کہ میں بڑے تشریف لائیں اور خمسہ مجالس کے آخری میں سے خطاب کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ دور پڑھتے ہوئے آگے آئے پیچھے والی بھی آگے آئے تاکہ بعد میں آنے والے سے بہت بلند سلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد معزز سامعین کل کی گفتگو سے ہی بات کو ربط دوں گا کہ دعائے قمیل میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کا واسطہ دیکھ کر کہ جو ہر چیز سے وسیع ہے توجہ کیجیے یعنی ہر چیز سے وسیع دنیا میں کیا ہے رحمت الہی کل آپ لوگوں کو یاد ہے گفتگو ہماری کہاں آ کے رکی تھی علی ابن ابی طالب کی ذات رحمت الہی کی تجلی ہے
علی ابن ابی طالب کی ذات کیا ہے؟ رحمت الہی کی تجلی ہے۔ تو سب سے اہم ترین چیز اس دنیا کے اندر ہے کہ جسے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دائرے میں داخل ہو جائے، وہ ہے رحمت الہی۔ سب سے وسیع چیز، سب سے۔ اب یہ جو آنسو میری آنکھ سے نکلے گا غم امام حسین میں، فرش ازا امام حسین میں، یا بعض اوقات محبت میں بھی انسان، بعض اوقات فضائل سنتے سنتے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر یہ میں آنسو آپ کو دے دوں اور کہوں حضور یہ میرا آنسو لے لیں اور مجھے گھر دے دیں اپنا، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آنسو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت، توجہ کیجیے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، مگر میں تو آپ کو فقہ بھی فضائل کے انداز میں سنا رہا ہوں۔ اس میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کا جب مالک بنتا ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کی قیمت ہو۔ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ مجھے بیچ بھی دیں کہ حضور ہم یہ آپ کو فروخت کرتے ہیں، یہ آنسو آپ کا ہمارے پاس، اور ہم اس کے عوض آپ کو گھر دیتے ہیں، تب بھی پروردگار عالم اس معاملے کو روک دے گا۔ کیوں روک دے گا؟ اس لیے کہ جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو اس کے عوض میں وہ چیز نہیں دی جاتی کہ جس کی کوئی قیمت ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فقہ کا اصول ہے، یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں پروردگار عالم سے سوال کروں، پروردگار یہ فرش عذاب میں آنسو کی ایسی کیا قیمت ہے کہ تو جنت دینے کو تیار ہے؟ ایسی کیا قیمت ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں آپ، لہذا آپ دیکھیے ایک بے توقیر چیز ہے، ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن اگر نسبت حسین ابن علی کی طرف ہو تو آنسو آنسو نہیں رہتا بلکہ ایک موتی بن جاتا ہے۔ یہ ایک گوہر نایاب ہے، یہ ایک صدف ہے، اور جو کیا آپ نے، لہذا پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ آنسو، اس کے عوض میں جہنم کی آگ بجھانے کو تیار ہوں، اس کے عوض میں تمہیں کیا دینے کو تیار ہوں؟ جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ کیجیے، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی، اسے بھی سنتے چلیے۔ یہ جو ہم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چیختے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، ایک مل کر درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیا اس چیخ و پکار کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے؟ کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں۔ آپ چلے جائیے ڈھابے پہ بیٹھ جائیے اور چائے والے سے کہیے حضور چیخ کر بلائیے اسے، ادھر آئیے چائے لے کر، اگر سن لے گا تو بہت بہت چائے لے آئے گا، مگر کہے گا پیسے دے دینا بھائی، ٹھیک ہے؟ اس چیخ و پکار کی بھی کوئی اہمیت اور حیثیت، لیکن اگر یہی چیخ و پکار حسین ابن علی کے ساتھ جڑ جائے، اب آپ کو میں نے مثالیں دے کر بات بتا دی، اب آپ روایت کے دونوں فقرے سن لیجئے کہ جب مسمع قردین سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، تین باتیں کی ہیں نا میں نے، رحمت الہی، اس سے وسیع کوئی چیز، آنسو، چیخ۔ اب آپ دیکھیے مسمع قردین سے جب امام نے سوال کیا اتبکی للحسین، کیا حسین پر گریہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا، ایسا گریہ کرتا ہوں کہ میرے چہرے پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور جی امام نے کیا جملہ کہا؟ رحم اللہ دمعک، پروردگار تیرے آنسو پر رحمت کرے۔ یعنی وہ رحمت الہی جسے آپ دعائے کمیل میں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے وسیع ترین چیز ہے، وہ ایک آنسو کے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے ایک آنسو کے ساتھ آگے جڑ جائے گی۔ اور دیکھیے، اور پھر دوسری دعا
جو امام نے کیا دی گریہ کرنے والوں کو، رحم اللہ تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحم کرے کہ جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ رحمت سب سے وسیع چیز کیا ہے؟ رحمت الہی۔ اگر پروردگار عالم کسی کو اپنی رحمت کے دائرے میں لے لے تو پھر اس انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے جی؟ تو یہ رحمت الہی یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ روایات ہیں کہ حسین ابن علی کے پاس ہے، یہ ساری رحمت الہی کہاں ہے؟ حسین ابن علی کے پاس ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری رحمت الہی پروردگار عالم حسین ابن علی کے صدقے میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیا ہے ایسی چیز کہ حسین ابن علی کے صدقے میں یہ ساری رحمت الہی بٹ رہی ہے؟ یعنی اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر، بظاہر آپ بیان سن رہے ہیں، میں بیان دے رہا ہوں، مگر ایک تیسری چیز ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ ہے کہ جو رحمت الہی کہ جس نے ہمیں اپنے دائرے میں لے رکھا ہے، اور یہی تو انسان ڈھونڈ رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہی چیز ہے کہ جسے انسان ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے ہمیں اپنے دائرے میں لے رکھا ہے۔ اب دیکھیے ذرا اس کا لاجیکلی طور پر، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا یہ روایت کو ذرا لاجیکلی سمجھائیے، اب میں آپ کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے 61 ہجری عصر عاشور رحمت الہی کہاں تھی؟ کہاں تھی رحمت الہی؟ کہاں تھی؟ کربلا میں بھی اس جگہ پر کہ جس احاطے کے اندر یہ اہل بیت تھے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا دلیل ہے کہ رحمت الہی اس وقت صرف اور صرف وہاں تھی؟ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس وقت ساری روئے زمین کے اوپر حسین نے جب آخری صدا دے دی حل من ناصر ینصرنا، اور اس کے بعد کوئی مددگار نہیں تھا، حسین تنہا تھا، تو ایک خدا اور ایک حسین۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، اب جملہ کہوں، آپ اتنے احترام سے سنتے تو جملہ سن لیجئے کہ اس کی معبودیت کو ایک عبد تھا جو بچا رہا تھا۔ لہذا اس نے اپنی ساری کی ساری رحمت کا رخ کہاں کیا؟ 61 ہجری میں اس کربلا کی طرف۔ اب یاد رکھیے گا عزیزوں، اب جب ساری کی ساری رحمت حسین ابن علی کی طرف آ گئی نا، اب جہاں جہاں حسین ابن علی پھیلے گا وہاں وہاں رحمت الہی پھیلتی جائے گی، جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی جائے گا وہاں وہاں رحمت الہی بڑھتی چلی جائے گی، اور جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی کی مخالفت ہوگی وہاں وہاں لعنت الہی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کربلا کے بعد فیصلہ ہے، کربلا کے بعد یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ اگر پروردگار عالم اپنی رحمت کو وسیع کرے گا۔ اب آپ سمجھیے امام صادق کی اس حدیث کو کہ جب امام نے کہا کہ سفینۃ النجات حسین ابن علی ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے موضوع گفتگو یہی ہے، مودت اہل بیت اور اس کے اثرات۔ اب آپ اس چھٹے امام کی اس حدیث کو سمجھیے کہ جب سائل نے آ کے سوال کیا الیس کلکم سفن النجات، کیا آپ سب کے سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ توجہ کیجیے عزیزوں، توجہ کیجیے، تو امام نے کیا جواب دیا؟ نعم کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ولکن سفینۃ جد الحسین اوسع واسرع، مگر حسین کی کشتی بہت وسیع ہے۔ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے واہ واہ کر دیا، اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے، بہت توجہ سے سنیے گا، میری بات کو کسی اور مقصد کی طرف مت لے کر جائیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مولا جب امام صادق جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی کی کشتی وسیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے نا کہ حسین ابن علی کی کشتی میں کہ جو جعفر صادق کی کشتی سے وسیع ہے، کچھ تو ہے کہ جو محمد باقر کی کشتی سے وسیع ہے، توجہ کیجیے گا، کچھ تو ہے کہ جو زین العابدین کی کشتی سے وسیع ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وسعت کیسے نظر آئے گی؟ توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہ وسعت کہاں نظر آئے گی؟ تو اب آپ سمجھیے کہ
چوتھے امام کی کشتی اس بات کی پابند ہو سکتی ہے کہ یہاں کوئی اس کشتی میں آئے تو نماز اور روزے کے ساتھ آئے. پانچویں امام کی کشتی پابند ہو سکتی ہے, چھٹے امام کی کشتی پابند ہو سکتی ہے, مگر حسین ابن علی کی کشتی پابند نہیں ہو سکتی. یہاں آنسوؤں کے ساتھ آؤ, حسین ابن علی شفاعت کرے گا. یہاں شرائط جدا ہے, یہاں شرائط مختلف ہیں, یہاں شرائط الگ ہیں. جب وسیع ہے تو اس وسیع کو ڈھونڈیے کہ یہ وسعت کہاں پر ہے, یہ وسعت کہاں پر ہے جو حسین ابن علی کی کشتی کی وسعت ہے. لہذا عزیزوں, یہ جو رحمت الہی. اب ایک دوسرے زاویے صاحب کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہ نوجوان جو دوست میرے بیٹھے میں, یہ سنیں, بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے حضور وہ تو مولا کا دشمن تھا, مگر علی ابن ابی طالب نے تو اس کے ساتھ بھی احسان کیا. توجہ کیجیے گا. کوئی سوال کر لیں کہ جب خلیفہ کو مشکل پڑتی تھی تو وہ بلاتے تھے کسے؟ علی ابن. تو مولا علی نے تو ان کے ساتھ بڑے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے. مولا کہہ دیتے کہ نہیں, جب تم نے مجھے کرسی سے ہٹایا ہے اب معاملات خود حل کرو. علی ابن ابی طالب جا کیوں رہے ہیں؟ سوال ہے یہ, کیوں جا رہے ہیں اس کے مسائل کو حل کرنے, کیوں جا رہے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے. توجہ کیجیے گا, یہ انتہائی اہم سوال ہے. اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ خود مولا بیان فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مقام کے اوپر کہتے ہیں کہ کن فی الرحمت مثل الشمس والقمر, کہ رحمت میں تم سورج اور چاند کی طرح ہو جاؤ. فَإِنَّهُمَا يَطْلَعَانِ عَلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ, سورج صرف مومن کو روشنی نہیں دیتا, کافر کو بھی روشنی دیتا ہے. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا. سورج صرف مومن کو روشنی نہیں دیتا. سورج کس کو روشنی دیتا ہے؟ کافر کو بھی روشنی دیتا ہے. کبھی آپ سے کسی اگر سولر پلیٹ کافر اپنے گھر پہ لگا لے تو کیا سورج کی روشنی سے اس کی سولر پلیٹ کام نہیں کرے گی؟ کام کرے گی. مولا خود فرما رہے ہیں کہ جب رحمت کا تقاضا ہو اور تمہیں رحم دلی دکھانی ہو تو دیکھو کہ سورج کی طرح ہو جاؤ کہ سورج کافر پر بھی طلوع ہوتا ہے اور سورج مومن پر بھی طلوع ہوتا ہے. مگر ہاں ایک فرق ہے, مومن پر رحمت ہوتی ہے, کافر پر حجت کا اتمام ہوتا ہے. بھئی کافر کے لیے پروردگار عالم نے اس نظام کو کیوں بنایا؟ مومن کے لیے اس نظام کو کیوں بنایا؟ مومن کے لیے اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم تک پہنچو اور شکر کرو. اور کافر کے لیے اس لیے بنایا کہ کافر پر بروز محشر اسی نظام کے ذریعے سے حجت تمام کرے گا. مثلا مثال کے طور پر کافر چلا گیا, پروردگار عالم کیا کہے گا؟ اچھا یہ بتاؤ پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ کہے گا پیا تھا. تو پھر یہ بتاؤ سورہ مبارکہ واقعہ, ارأیتم الماء, کیا تم اس پانی کو دیکھتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, تمہاری پیدائش سے پہلے اس پانی کا بندوبست کسی اور نے کیا تھا یا تم ماں کے پیٹ سے لائے تھے؟ توجہ کیجیے گا عزیز. لہذا کافر کے لیے وہی بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے. لہذا اب یہ میرے جملے, یہ میرے دوست احباب یاد رکھ لیجئے, اور خصوصاً نوجوان یاد رکھ. یہ جو سوال آتا ہے نا, اب بعض اوقات کوئی آپ کے سامنے نہج البلاغہ کھول کے یہ دیکھیے علی ابن ابی طالب نے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا, آپ یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تب یہ توجہ کیجئے, علی نے حجت تمام کرنے کے لیے کیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے. کیا مطلب حجت تمام کرنے کے لیے؟ کہ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک ہدایت پہنچی نہیں تھی. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری الگ ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری حجت تمام کرنا نہیں ہے, حجت علی نے تمام کر دی. اور اب اگر حجت کے اتمام کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے بغیر مر گیا تو پھر اس کا حکم حجت نہیں ہے, لعنت ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہذا کبھی اس دھوکے میں نہیں ہے. مولانا علی ابن ابی طالب نے تو یہ کیا, آپ جا کے دیکھیے واقعاً رحمت علی ابن ابی طالب. پتہ ہے جمل میں مولا نے کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم یہ علی کہہ سکتے ہیں, نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے. جب جمل میں یہ بصرہ میں آئے, پتہ ہے علی نے کیا کہا؟ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر.
اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھایا ہے، رسول کی بیوی کو سڑکوں پر لے آئے ہو. اب یہ جملہ علی ابن ابی طالب کا بتا رہے کہ علی ابن ابی طالب کس رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ ایک درد. میں اور بات کو واضح کرتا ہوں. مالک اشتر کا خط جو نہج البلاغہ، مالک اشتر کو مولا نے کیا کہا؟ دیکھیے یہ علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ معاملہ رحمت ہے. اور میں نے کیا کہا کہ اگر کوئی آپ سے کہے نا بھائی علی ابن ابی طالب نے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، جواب پتہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ خدا اس کو کھانا دے رہا تھا یا نہیں دے رہا تھا. اور علی ابن ابی طالب رحمت الہی کی تجلی ہے. توجہ کیا آپ نے بات؟ لہذا علی ابن ابی طالب نے جمل میں کیا کیا؟ علی ابن ابی طالب نے جمل میں یہ کام کیا کہ اپنی حجت ان کے اوپر پوری کی ہے، مکمل کی ہے حجت. یہ ایک علی ابن ابی طالب کا ایک گوشہ ہے. اب سنیے میں آپ کو اسی بات کو لطافت کے ساتھ شاعری کی زبان میں سنا دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے نصر اللہ ابن مجلی، تاریخ نے اس کا واقعہ لکھا ہے. اور ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے ابن سیفی. ابن سیفی کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب علی ابن ابی طالب نے مکہ فتح کیا تھا تو علی ابن ابی طالب نے کیا اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص بیت اللہ میں آ جائے وہ پناہ میں، اور کہا تھا اگر کوئی اس کے گھر میں چلا جائے، توجہ کیجیے، دشمن دین کے گھر میں بھی اگر کوئی چلا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ امان میں. یہ کہا تھا. اب نوجوان جب دیکھے گا تو کیا سوال کرے گا کہ بھائی فتح مکہ کے بعد علی نے اس کے گھر کو پناہ کا کیوں بنایا؟ اب مجھے نہیں پتا آپ پہنچ رہے ہیں وہ کون تھا. صحیح صحیح، شام والے کا بابا، ٹھیک ہے، شام والے کی صبح تھی وہ، ٹھیک ہے. تو علی ابن ابی طالب، آپ ایک نوجوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولانا آپ تو ان کو یہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے تو ان کے گھر کو پناہ گاہ بنایا تھا. سمجھیے علی ابن ابی طالب کو. علی ابن ابی طالب ابتدا میں فیصلہ دینا چاہتے تھے کون تھا جو اسلام میں اللہ کے نام پر آئے گا، کون تھا جو ان کے نام پر آئے گا. یعنی از ابتدا تمہارے لیے یہ واضح ہو جائے کہ کون کس کا ساتھ دے گا اسلام کے معاملے کے اندر. لہٰذا بنا دیا ان کے گھر کو بھی پناہ. اب توجہ کیجئے، ابن سیفی کے ذہن میں ایک سوال ہے. شاعر ہے، شاعر کا کام ہی یہی ہے، وہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی تخیل نکالے گا. اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے مکہ فتح کیا تو یہ علی کی کرم نوازی، یہ علی کی رحمت کہ علی نے عام معافی کا اعلان کیا. مگر جب انہوں نے کربلا میں فتح حاصل کی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب ابن سیفی کے ذہن میں یہ سوال ہے، اور خود شاعر ہے نا، زبان حال میں مولا کی زبان سے جواب دے رہا ہے اور لکھ رہا ہے. اب یہ ابن سیفی کے ذہن میں سوال آیا. ابن سیفی نے 4 اشعار لکھے، وہ ابھی میں نہیں سنا رہا، تھوڑی دیر بعد سناتا ہوں، تجسس آپ کا باقی رہے. 4 اشعار لکھے، عربی کے ہیں. خدا کرے کہ آکاش بھائی اس کو بند کر دیں اردو شاعری کے اندر انشاءاللہ. وہ 4 مصرے لکھے اور 4 مصرے لکھنے کے بعد سو گیا. یہی سوال اسی وقت نصر اللہ مجلی کے ذہن میں بھی آیا. توجہ کی، شاعر جواب دے کے اپنے آپ کو سو گیا. نصر اللہ ابن مجلی پریشان ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. جب سوتا ہے خواب میں علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے. مولا فرماتے ہیں جاؤ اس کا جواب جا کے ابن سیفی سے پوچھو. ابن سیفی بتائے گا تمہارے اس سوال کا جواب کیا ہے. اب یہ جیسی صبح فجر کی نماز پڑھی اور پہنچ گئے ابن سیفی کے پاس. ابن سیفی کے پاس جب پہنچے اس نے کہا نصر اللہ ابن مجلی، یعنی مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ گورنر اٹھ کے گھر پر آ گیا. نصر اللہ ابن مجلی وہ شخص ہے. دستک دی، کہا حضور اتنی صبح صبح آنا ہوا، آپ ہمیں بتاتے ہم آپ کے گھر آ جاتے. کہا نہیں، معاملہ ایسا تھا. کہا یہ بتاؤ یہ سوال ہے میرے ذہن میں اور اس کا جواب دو. کہتا ہے میں نے یہ شعر اب تک کسی محفل میں پڑھے ہی نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ شعر ہے؟ کہا بس مجھے یہ معاملہ ہے سارا، اب تم جو ہے وہ مجھے شعر سناؤ. اب اس نے شعر سنایا. توجہ کیجیے، اب یہ 4 مصرے ابن سیفی سنا رہا ہے.
کہتا ہے کہ ملکنا یعنی ایک وقت تھا کہ جب ہم مالک بنے. فکان الملک منا سجیتن، تو ہماری مملکت کی بنیاد اس پر تھی کہ ہم رحمت دینے والے تھے. فلما ملکتم، اب یہ زبان حال ہے نا مولا علی، زبان حال تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، یعنی مولا علی کی زبان سے ایک سامنے والے کو جواب دے رہے ہیں. ملکنا، ہم مالک جب بنے، فکان الملک منا سجیتن، ہماری مملکت کی بنیاد اس پر تھی کہ ہم سخاوت کرنے والے تھے. فلما ملکتم سال فی الدم ابتح، مگر جب تم مالک بنے تو تمہارے مملکت کی بنیاد تھی تلوار پر. پھر آگے کے دو مصرے، حسبکم ھذا التفاوت بیننا و بینکم، مولا فرما رہے، اب زمان حال میں مولا فرما رہے حسبکم ھذا التفاوت بیننا و بینکم، اے فلاں والو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فرق کافی ہے. کل اناء بما فیہ ینضح، ہر ظرف سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کی فطرت میں ہو. توجہ کیا آپ نے؟ کل اناء بما فیہ ینضح. لہذا کبھی آپ دیکھیں گے نا، یہ ان کا کام ہے، کبھی وہاں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے، کبھی یہاں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. علی ابن ابی طالب کا قاعدہ کیا ہے دیکھیے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب حیثیات مختلف ہیں. مثلا میں آپ ایک مثال دے دوں. ایک مرتبہ میں اس وقت ممبر پر بطور عالم دین بیٹھا ہوں. ممبر سے اترنے کے بعد میں کسی کا بھائی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، تو ہر ایک کی نسبت میری حیثیت مختلف ہے. جو میری حیثیت زوجہ کی نسبت ہے وہ بیٹوں کی نسبت نہیں ہے، جو میری حیثیت بیٹوں کی نسبت ہے وہ بھائی کی نسبت نہیں ہے. جو بطور بیٹا میری حیثیت ہے، توجہ کیا آپ نے، یہ حیثیات مختلف ہیں. لہذا یاد رکھیے، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو اس نگاہ سے پڑھیے کہ علی ابن ابی طالب شیعوں کا امام ہے. وہاں پر آپ کو علی ابن ابی طالب کی ایک حیثیت نظر آئے گی. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو اس حیثیت سے پڑھے کہ علی ابن ابی طالب رسول خدا کا جانشین ہے. وہاں آپ کو علی ابن ابی طالب کی ایک حیثیت نظر آئے گی. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو اس حیثیت سے پڑھے کہ وہ حسن اور حسین کا بابا ہے. وہاں آپ کو علی ابن ابی طالب کا ایک رنگ نظر آئے گا. اور ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو اس حیثیت سے پڑھے کہ علی ابن ابی طالب ایک ایسی مملکت کا بادشاہ ہے، ایک ایسی مملکت کو چلانے والا ہے کہ جس میں یہودی بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، کافر بھی رہتا ہے، اور علی کا دشمن بھی رہتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو. لہذا یہ جو حیثیت ہے نا علی ابن ابی طالب کی، یہ حیثیت اب تک چھپی ہوئی ہے، اب تک غافل ہے، اس کے اوپر اب تک بیان نہیں ہوا اتنا زیادہ. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے یہ کیا کریں گے، یہ والی حیثیت ہے نا علی ابن ابی طالب کی کہ علی ابن ابی طالب ایک مملکت کو چلانے والا ہے، تو مملکت کے اندر ایک کافر بھی ہے، اور علی وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مملکت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو وہاں ایک الگ قاعدہ نظر آئے گا. اور یہی علی ابن ابی طالب ہے کہ دیکھیے ایک مقام پر کیا کہہ رہے ہیں، الناس و صنفان، جب مالک اشتر کو خط لکھ رہے ہیں، الناس و صنفان، لوگ دو قسم کے ہیں، اما اخ لک فی الدین اما نذیر لک فی الخلق، یا تو وہ تیرا دینی بھائی ہے یا کم سے کم تجھ جیسا ایک انسان ہے. لہذا اگر دینی بھائی کی حیثیت سے اس کا خیال نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ تمہاری مملکت کے اندر ایک انسان ہے. توجہ کیا آپ نے عزیزو. لہذا یہ علی ابن ابی طالب کی ایک اور حیثیت، اور یہ یقین جانیے یہ مجلس بہت اہم ہے، یہ ایک نئی جہد ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے شیعوں کا امام ہے نا، دیکھ لیجئے وہ تو گئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو وہ گئے تھے، مگر کیوں گئے تھے، یہ بھی تو وجہ ہے. گئے اس لیے تھے تاکہ حجت تمام ہو سکے. توجہ کیا آپ نے. یہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی حیثیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حصہ پیش کیا. اب کیا ہوگا جب علی ابن ابی طالب خلافت کی کرسی کے اوپر ظاہراً بیٹھے ہوئے، تو علی ابن ابی طالب یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر کی زندگی کو تنگ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے پانی، اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہو گئی، یہ بات نہیں ہو گئی، یہ آپ اگر علی ابن ابی طالب پر اعتراض کریں گے تو پہلے خدا پر اعتراض کریں گے. اگر آپ کہیں گے
گے کہ مولا نے پانی کیوں پلایا صفین میں؟ توجہ عزیزو توجہ. علی ابن ابی طالب چاہتے تو وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تھا. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے اگر خدا کافر کو پانی پلا رہا ہے تو یہ رحمت الہی کی تجلی علی بھی پلائے گا. توجہ کیجیے گا، یہ ایک الگ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا. لہٰذا وہاں علی ابن ابی طالب جب بظاہر خلافت کی کرسی پر ہے تو ایک علی ابن ابی طالب کا ایک الگ لہجہ. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ایک طرف، یہ ساری گفتگو ایک طرف. لہٰذا یہ خود ایک موضوع ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہاں کہاں پر رحمت الہی کے سبب کسی کے اوپر رحم کیا. وہاں اس لیے نہیں کیا کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا یہ میرا ماننے والا نہیں. آپ کل کی آج کی مجلس اور کل کی مجلس ملائیے تو پھر آپ نتیجے پر خود پہنچیں گے. کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ ایک انسان جب آپ سے ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کردار دیکھتا ہے. وہ پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس دین کے ہیں، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس کردار کے مالک ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کی ایک حیثیت. اب دوسری حیثیت جو علی ابن ابی طالب کی ایک مومن کے ساتھ ہے، یعنی بطور ایک شیعہ جو علی کا چاہنے والا ہے اور علی کے جو شیعوں کا امام ہے، اس کی حیثیت سے علی ابن ابی طالب کا رحم کہاں پر نظر آئے گا؟ توجہ کیجیے گا عزیزو. وہ حیثیت کہاں نظر آئے گی؟ وہ حیثیت اس وقت نظر آئے گی کہ جب مولا نے حارث حمدانی سے کہا تھا. حارث حمدانی آئے، بوڑھے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، عصا پر ٹیک لگائے اور مولا سے کہہ رہے مولا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں کیسے؟ مولا نے کیا کہا؟ حارث حمدانی کو ایک فارمولہ دیا، یا ہارو حمدانی، حارث حمدانی میری بات سنو، ان نمت الاوسط، ہمیشہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. قسم سے میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب نے یہ ایسا فارمولہ دیا ہے، آپ اس کو ہر جگہ اپلائی کریں، ہر جگہ اپلائی کریں. میں فرض کیجئے آپ کو ٹی شرٹ خریدنی ہے، ایک ٹی شرٹ ہے 30 روپے کی، ایک ہے 20 روپے کی، ایک ہے 10 روپے کی. بیچ کا راستہ ایسا راستہ ہے، اللہ اکبر، کہ اگر فرض کر لیجئے، یعنی یہ کیسا متوسط راستہ ہے، اوسط راستہ ہے، اقتصادی راستہ ہے. یہ ایسا قانون علی ابن ابی طالب نے. اور اس کے بعد حارث حمدانی سے ایک جملہ کہا، میں یمت یرانی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا، چاہے مومن ہو چاہے فاجر ہو. لیکن دیکھو تمہیں علی ابن ابی طالب کی محبت کا فرق وہاں نظر آئے گا جب مومن جائے گا تو ایک شفیق باپ کی صورت میں دیکھے گا. تو وہ جو منزل ہے ہماری محبت، جو اصل بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان، مولانا ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے؟ تو بھائی یہ پہلا اسٹیپ ہی یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس آپ پیسے کے لیے نہیں آئے تھے. علی ابن ابی طالب کے پاس ہمارا رشتہ علی ابن ابی طالب سے پیسے کا نہیں ہے. میں نے اسی لیے کل آپ سے کہا تھا کہ جو مال کا رشتہ ہے وہ اسی وقت تک بچے گا جب تک مال ہو، مگر جو کردار کا رشتہ ہے جب تک کردار ہوگا وہ رشتہ باقی رہے گا. لہذا یہاں پر رشتہ جو ہے وہ کردار کے ساتھ چلتا ہے. مومن کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا ایک دوسرا تعلق، ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر کس طریقے سے بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے. اب میں ایک جملہ پیش کروں گا پھر اس کو مختلف انداز سے پیش کروں گا. نہج البلاغہ میں مولا کس انداز سے بتا رہے ہیں کہ لو ضربت الخیشوم المؤمن بسیفی ھذا، خیشوم کہتے ہیں ناک کو، اگر میں مومن کی ناک اپنی اس تلوار سے کاٹ دوں، توجہ کیجیے گا، الا ان یبغضنی، یہاں تک کہ میں اس وجہ سے کاٹوں کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، کیونکہ وہ مومن ہے لہذا میں اگر ناک بھی کاٹ دوں تو مجھ سے بغض. توجہ کیجیے گا. پھر وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِزَفِيرِهَا لِلْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں ساری کی ساری دنیا بھی منافق کے لیے جمع کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. وجہ کیا آپ نے، یعنی رشتہ اصلاً مال کا نہیں ہے، اصلاً رشتہ مال کا ہے ہی نہیں. میں سب کچھ دے دوں مگر منافق مجھ سے محبت نہیں کرے. پھر کیا کہا، اس لیے کہ کائنات کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا
کیا کیا ہے؟ یا علی لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو صاحب ایمان ہوگا، ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ عزیزو اب اگر تھوڑا سا دقت کریں تو میں ایک منزل دوں آپ کو یہاں پر، ہے ساتھ دیں گے؟ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا جملہ کہا؟ علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ کون ہوگا؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کس کو؟ منافق کہتے ہیں جو انسان دل میں بغض رکھے، کدورت رکھے، اور زبان پر، سوال کروں آپ سے، بڑا دقیق سوال ہے یہاں پر اس روایت پر۔ سوال یہ ہے کہ وہ بندہ علی سے تو بغض رکھ رہا ہے اور بغض کا اظہار بھی کر رہا ہے، علی سے تو بغض رکھ رہا ہے اور زبان پر بھی کیا ہے؟ زبان پہ محبت نہیں ہے، زبان پر بھی کیا ہے؟ دل میں بھی کیا ہے؟ تو منافق کیسے؟ سوال پہنچا اب تک تو جواب پہنچے گا۔ پھر سنیے، منافق کی تعریف کیا ہے؟ جو دل میں بغض رکھے، زبان پر محبت کا اظہار کرے۔ یا علی لا یبغضک، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغض کا اظہار کر رہے ہیں نا، تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو علی ابن ابی طالب سے تو زبان پر بھی بغض ہے، علی ابن ابی طالب سے تو دل میں بھی بغض ہے، کیونکہ جب تک دل کا بغض زبان پر نہیں آئے گا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یا رسول اللہ یہ تو منافق کی تعریف ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے کہ منافق یہ کہ وہ زبان سے ہاں کہہ رہا ہو، نہ نہیں کہہ رہا، تو پھر وہ منافق کس چیز میں؟ توجہ کیجئے گا، یہ اہم سوال ہے۔ تو وہ منافق کس چیز میں؟ جو علی سے بغض کر رہا ہے، زبان سے بھی بغض کر رہا ہے، دل میں بھی بغض کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ یہ منافق نہیں ہے، یہ تو کافر ہے۔ تو آپ اسے منافق کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ منافق کس چیز میں؟ کہا دیکھو یہ منافق علی کی نسبت سے نہیں ہے، یہ منافق محمد کی نسبت سے، اس لیے کہ جو زبان سے علی کے بغض کا اظہار کر رہا ہے، اور آپ اس سے پوچھئے کیا محمد سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں محمد سے محبت کرتا ہوں، تو یہ سمجھنا یہ منافق ہے، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ جب دو ایک جیسے کردار ہو، ایک سے بغض کرے اور ایک سے محبت کرے۔ وہ منافق علی کی نسبت سے نہیں ہے، منافق اللہ کی نسبت سے، وہ منافق محمد مصطفیٰ کی نسبت سے۔ یہ عزیزوں اس حدیث کا بڑا ایک اہم پیرایا ہے، اس پر جا کر غور کیجئے گا جو میں نے بات کی ہے۔ وہ منافق علی کی نسبت سے نہیں ہے، علی کے سامنے تو کھل کر آ گیا، کبھی جمل میں آ گئے، کبھی صفین میں آ گئے، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں۔ توجہ کیا؟ علی کے سامنے تو وہ کھل کے آشکار ہو چکا ہے، لہذا مقابلے میں علی کے تو کافر ہیں، مگر وہ منافق کس نسبت سے؟ توجہ کیا؟ اب اسی حدیث کو میں ایک اور انداز سے پیش کر دوں، ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، انہم، مولا امیر فرما رہے ہیں، روایات ہیں، یعنی امام جعفر صادق کی روایت ہے، سلسلہ روایت، مل کر درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ انہم، علی کے شیعہ، لو ضربوا علی اعناقہم بالسیوف، اگر ان کی گردنوں کو تلواروں سے کاٹا جائے، علی کے شیعہ بالسیوف، اگر تلوار سے ان کی گردنوں کو کاٹا جائے، مزداد لکم الا حبا، تب بھی ان کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ عزیزوں یہ کسی کی دعا ہے، یہ پریشان جو ہے نا، ارے اتنے دھماکے ہوتے ہیں، اتنے قتل کرتے جاؤ، یہ حسین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی کی دعا ہے۔
اب سنیے روایت کا جملہ. اب دیکھیں میں ایک روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, 2-3 روایتیں پڑھ رہا ہوں. ایک میں نے آپ کو خود سنا دی, لو ضربت خیشوم المومن جو نہج البلاغہ میں. ایک یہ روایت سنائی, ایک اور سنیے. یہ روایت کب کی ہے؟ اسبق ابن نباتہ, یہ وہ صحابی ہے جو آخر میں مولا علی کے پاس آیا تھا اور مولا سے اس نے سوال کیے تھے, مولا بتائیے آپ آدم سے افضل ہیں, آپ نوح سے افضل ہیں, آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ مولا نے ہر ایک کا جواب دیا. اس پر میں ابھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا اختتام پر. جب یہ آیا اور اب امام مولا امیر اس کو خود فرما رہے ہیں, اسبق آیا, اسبق نے گریہ کیا. اچھا اسبق وہ صحابی ہے, دیکھیے یہ چھوٹا صحابی نہیں ہے. جب ضرب لگی تھی نا مولا کو, امام حسن نے سب کو واپس بھجوا دیا, سب چلے گئے, اسبق دروازے پر ہی بیٹھا رہا. اسبق نے کہا مولا, جب مولا حسن آئے کہا مولا علی ابن ابی طالب سے ملے بغیر نہیں جا سکتا, ملاقات ہوگی تو ہی جاؤں گا. اور وہ ساری جو مصائب کی روایتیں ہیں, وہ زرد پٹی اور وہ جو گھر کے اندر اس وقت ماحول تھا اور جو مولا کی وصیتیں, وہ ساری روایتیں ہمارے پاس اسبق سے آئی ہیں. یہ اہم صحابی ہے. مولا اس کو کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا. ان لنا محبین, ہمارے محبت کرنے والے ہیں کچھ, ہمارے پاس کچھ محبت کرنے والے ہیں. لو قطعنا الواحد منہم اربا اربا, اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, توجہ کیجیے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, مزدادوا الا حبا, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی اس کی محبت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے گی. ایک یہ بات. پھر کہا وَلَنَا مُبْغِضِينَ, اور ہمارے لیے کچھ ہمارے ایسے دشمن ہیں, ہم سے بغض رکھنے والے ایسے ہیں, أَلْعَقْنَاهُمُ الْعَسْلِ, اگر ہم انہیں چمچ میں شہد بھر کر بھی کھلا دیں, چمچے سے اگر ہم انہیں شہد بھر کر بھی کھلا دیں, مَزْدَادُوا إِلَّا بُغْضًا, وہ شہد کھانے کے بعد بھی ہماری برائی کریں گے. یہ 2 روایت. تیسری روایت کے اندر یہی جملے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ابن عباس کے پاس ایک اعرابی آیا, ابن عباس سے اس نے کہا کہ بتائیے علی کیا ہے. اب ابن عباس نے ایک فضائل پڑھی ہے, یہ 3 صفحے کی روایت ہے جو ابن عباس نے فضائل پڑھے, اور مولا کے سارے القابات ہیں. ان سارے القابات کے بعد ابن عباس نے اس کو کہا اقعد یا اعرابی, اے پوچھنے والے ذرا بیٹھ جا, میں تجھے بتاتا ہوں علی کیا ہے. پھر ابن عباس نے یہ جملہ پڑھا فَإِنَّ لِعَلِيٍّ مُحِبِّينَ لَوْ قَطَّعَهُمْ إِرْبًا إِرْمًا مَا مَزْدَادُوا إِلَّا حُبًّا, علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں اگر انہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی روایت کا جملہ کہ اگر ان کے بغض رکھنے والے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو شہد بھر کر چمچہ بھی دے دیا جائے تو وہ علی کے فضائل بیان. اب آپ دیکھیے یہ روایت ہے, شاعر نے اس کو کیسے انداز میں ڈال دیا, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. تعجب ہے واقعا, مجھے نہیں پتا, میں واللہ کہہ رہا ہوں, میں علی ابن ابی طالب کے فضائل, شاید کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا کہ میں مولا کی فضائل کی کوئی روایت نہ پڑھتا ہوں اپنے مطالعے کی. یہ روایت مجھے پہلی بار ملی ہے, یہ جو اصل والی روایت ہے مجھے پہلی بار ملی ہے. مجھے نہیں پتا اس شاعر کا مطالعہ کتنا ہے, کیا ہے نہیں پتا, مگر آپ دیکھیے بات کیسی روایت سے مطابقت رکھتی ہے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جس جگہ جس گھڑی یہ فضا جائے گی بس علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. لہذا یہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ کس کے ساتھ ہے, وہ رشتہ علی ابن ابی طالب کا کس کے ساتھ ہے, یہ رشتہ علی ابن ابی طالب کا کس کے ساتھ ہے, یہ ایک چاہنے والے کے ساتھ رشتہ. اب ایک واقعہ سنیں گے, وقت ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد عالم. دیکھیں 2 واقعات ہیں میرے پاس, ایک شاعر کا واقعہ ہے اور ایک محبت کرنے والے کا. کیا سناؤں, دونوں سنا. رسول خدا اور مولا علی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں,
ایک جنازہ آتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں حبش کے کچھ لوگ ہیں جو غلام تھے پہلے اسلام میں آ گئے تھے. رسول خدا نے کہا اس جنازے کو رکھو. کہا یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں خطا نہیں ہوئی, اس جنازے کو رکھ دو. جب جنازے کو رکھا گیا کہا علی جا کر ذرا اس جنازے کو دیکھنا تو کون ہے. مولا علی آئے. مولا علی نے آ کے دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ ایک حبشی غلام ہے, اس کا ایک دستور تھا. کیا دستور تھا؟ کہا یہ روز صبح میرے پاس آتا تھا اور صبح صبح سویرے آ کے مجھ سے ملتا تھا, میرے چہرے کی زیارت کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا انا احبک یا علی, اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بس یہ کہتا تھا اور چلا جاتا تھا, اور اس کا یہ روٹین تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا روٹین ہوتا ہے صبح گھر سے نکلتے ہیں عباس کے علم کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبو وفا, جس نے علم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں, ابو الفضل العباس کی دعائیں لے کر جاتے ہیں. یہ روز صبح یہی کام کرتا تھا. یار علی, رسول خدا نے 3 مرتبہ پوچھا یا علی یہ وہی ہے؟ کہا وہی ہے. کہا کہ اس کا جنازہ پھر سے غسل خانے لے جاؤ. کہا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں, کیونکہ یہ علی کا محبت کرنے والا تھا, میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. غسل دے دیا. کہا یا رسول اللہ اب ہم جنازہ لے جائیں؟ کہا نہیں, سلمان کو بلاؤ. سلمان جاؤ میرے گھر, اور جانے کے بعد وہ میری جو یمنی چادر ہے وہ لے آؤ. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کیا اسے میں اپنی چادر کا کفن دوں گا. چادر کا کفن دے دیا. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اب لے جائیں؟ کہا نہیں, پھر سے نماز جنازہ ہوگی, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اب ہم لے جائیں؟ کہا نہیں, میں خود تشییع جنازہ میں شریک ہوں گا. علی کا چاہنے والا. اب جب تشییع جنازہ کے لیے سب مومنین چل رہے ہیں تو دمادم کی آوازیں آنا شروع ہوئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی آوازیں؟ کہا 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں, یہ علی کا چاہنے والا تھا. کہا یہ ملائکہ اب صاحب جنازہ چل رہا ہے تشییع جنازہ کے لیے, یا رسول اللہ کیا آپ ہم اسے قبر میں اتاریں؟ کہا نہیں, میں خود قبر میں اتاروں گا. کائنات کے رسول نے اسے قبر میں اتارا, اور اس کے بعد جب مٹی ڈال دی قبر کے اوپر تو قبر پر ہاتھ رکھ کے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کر کہا ان النعمت التي وصلت الیہا بمحبتک یا علی, جتنی محبت جتنی اس کی قبر میں نعمتیں اتر رہی ہے تیری محبت کا صدقہ, تیری محبت کا صدقہ ہے علی, تیری محبت کا صدقہ ہے. یہ ایک ہے. دوسرا سنیے, سید حمیری عرب کا شاعر ہے, عربی شاعر ہے. اب میں شعرا بیٹھے میں اس لیے آپ کی خدمت میں حضور. امراء القیس. امراء القیس وہ ہے کہ مولا سے کسی نے جا کے سوال کیا, مولا یہ بتائیے سب سے اچھا شاعر کون سا ہے؟ اچھا امراء القیس نے بڑے عجیب و غریب, کبھی آنکھوں کی بات کرتا ہے, کبھی پلکوں کی, کبھی کیا, اس کا اپنا مزاج ہے. مگر دیکھیے فصاحت و بلاغت ایک الگ چیز ہے, اور شعر کس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے یہ الگ چیز ہے. حمیری وہ شخص ہے کہ جس نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ امراء القیس کے بارے میں مولا علی نے کیا کہا, یہ سن لیجیے. لوگ آئے, کہا مولا یہ بتائیے شاعر سب سے اچھا کون سا ہے؟ اب دیکھیے علی کے جواب دینے کا انداز. لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے مولانا سب سے اچھے کون سے ہیں؟ تو علی دیکھیں کس انداز سے جواب دے رہے ہیں. کہا دیکھو بھیا جہاد سب کی مختلف ہے, اگر جہاد ایک ہوتی تو علی فیصلہ کرتا, لہذا مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے نا یہ بتائیے مولانا کون سے اچھے ہیں, تو میں کہتا ہوں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, مگر یہ کہ پھول ہو, یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ مولا پھر بھی اگر مولا نے کہا پھر بھی اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو امراء القیس, یعنی اس کے فصاحت کی تعریف علی ابن ابی طالب نے کی ہے. یہ حقدار کو اس کا حق دینا. دیکھیے دشمن بھی ہو نا, اگر اس نے کوئی کام اچھا کیا ہے نا اس کی تعریف کرو, یہ کردار ہے علی ابن ابی طالب میں, کوئی بھی ہو. دیکھیے میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بات کروں کہ لائف جاری ہے, ایک مسئلہ بھی ہے. جب صدر میں بوریوں کا امام آیا تھا, ٹھیک ہے, آپ جانتے جتنی صدر کی دکانیں بند ہوئی تھی نا سب کو ایک دن کا غلہ دیا گیا تھا. ہے باطل پر مگر کام کس کا کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں. ہم کم سے کم اتنا تو, میں نے آج تک اپنے بچپن سے لے کے اب تک
کوئی ایسا کلپ آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جہاں سے ہمارا جلوس گزرتا ہے ساری مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، جامع قلعہ ہے، آگے تبت سینٹر ہے، جو بھی ان معاملات کو سنبھالتا ہے، کم سے کم شکریہ تو ادا کرو ان لوگوں کا. مجھے نہیں پتا ان معاملات کو کون سنبھالتا ہے، اصلاً پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب تو ہمارا جلوس کون چلاتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قیادت ہے کس کے پاس، یہ بھی سمجھ نہیں آتا. بہرحال اتنے معاملات ہیں کہ انسان اس پر کیا بولے، لیکن کم سے کم ان کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے کہ حضور آپ نے احترام کیا، سید الشہداء کا جلوس گزرا، ہم ماتم کرتے ہوئے گئے، ہم یہ سارا کام کرتے ہوئے گئے، آپ نے احترام میں دکانیں بند کی، ایک باقاعدہ ویڈیو آنا چاہیے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کم سے کم شکریہ تو آئے ان لوگوں کے لیے. بہرحال یہ جو ہے وہ ایک بات ہے. تو سید حمیری کون ہے شاعر؟ سید حمیری یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول خدا ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ امراء القیس نے جو درخت لگایا ہے اسے اکھاڑو اور یہاں پر اپنا درخت بو دو. اور انہوں نے کیا کام کیا؟ امراء القیس کے پاس جو فصاحت و بلاغت تھی وہ آنکھیں، پلکیں، ہونٹ اور یہاں پر آ کے ختم ہو گئی، مگر حمیری نے کیا کام کیا؟ اپنی فصاحت و بلاغت کو علی ابن ابی طالب کی مدحت کا رخ دے دیا. اب جب مدحت کا رخ دیا علی ابن ابی طالب کا تو ہوا کیا؟ اب اس کے کچھ معاملات تھے جو اس کے اپنے فیل تھے. بہرحال اب حمیری جیسا شاعر جو اپنے زمانے کا امراء القیس ہے، اب آپ ذرا توجہ کیجئے کہ امراء القیس حمیری کے جب موت کا وقت آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ عالم نزع ہے، تو غیر بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، سب آ کے جمع ہو گئے. اب تاریخ کی روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے میں حمیری کے چہرے کے اوپر ایک کالا داغ نمودار ہوا. جب کالا داغ نمودار ہوا تو جو غیر تھے انہوں نے کہا دیکھا، ہوتا ہی یہی ہے، تھوڑی سی ذرا سی مشکل آ جائے ہمارے اوپر تو فوراً سے ہمارے اوپر تانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا دیکھا، جبکہ قدرت کے یہاں قانون یہ نہیں ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اب جب حمیری نے یہ لہجہ دیکھا کہ میرا مذاق بن رہا ہے تو ایک مرتبہ قبلے کی طرف منہ کیا اور ایک جملہ کہا، یا امیر المؤمنین ایفعل ھذا بولیک، کیا آپ کے چاہنے والے کے ساتھ ایسا ہوگا؟ 3 مرتبہ کا. جیسے ہی 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تو اب ایک مرتبہ پسینہ نور میں تبدیل ہونے لگا. حمیری کا پورا چہرہ روشن ہو گیا. اب ہمارے والے خوش. اب ایک مزے کی بات سنا، سندھ میں ایک عالم دین گئے. اب ہوتا یہ کہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو یہ طریقہ کار ہو رہا ہوتا ہے، جب مناظرہ ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. سندھ میں ایک عالم دین گئے، مناظرہ ہوا. کہا بھائی یہ بتاؤ، اب کہا یہ بتاؤ کہ بھائی کہ جو ہے وہ لفظ ولی کے کتنے معنی ہیں؟ لفظ ولی کے معنی کتنے ہیں؟ صحیح ہے. تو کہا اتنے معنی ہے، یہ معنی ہے، وہ معنی ہے. ہمارا ایک اپنا وہ ہے کہ بھائی مولا سے مراد جو ہے وہ وہی مولا ہے کہ جس معنی میں رسول مولا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم سرور صاحب بھی بڑے کچھ کام ایسے ٹیکنیکل کر جاتے ہیں نا، انہوں نے ان کو رٹوا دیا مولا محمد. کم سے کم مولا بولنے کی عادت تو آئی. ٹھیک ہے. اب کل مولا علی آ جائے گا خود بخود. توجہ کیجیے. اچھا اب ہوا کیا کہ حمیری کے چہرے کا جو ہے وہ رنگ ایک دم سے سفید ہونا شروع ہوا. میں ولی کی بات کر رہا تھا. مولانا کا جو ہے وہ اب بحث پہ بحث ہو جا رہی ہے. ایک صاحب آئے اٹھے، دیکھیے کبھی کبھار خدا کہاں سے ہدایت دیتا ہے. ایک صاحب آئے، آ کے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب تمہارے یہاں پر نکاح ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ولی کو بلاؤ، کبھی کبھار دیکھیے کیسے فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا اگر اس کی جگہ پر وہ دلہن کا دوست آ کے سائن کر دے تو ہو جائے گا؟ اب اس نے فوراً سے کہا کہ نکاح والا ولی تو سرپرست ہو، قدیم والا ولی. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی 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 علی
علی علی باتوں میں علم ہو، علی علی یاروں کا برم ہو، علی علی مولا کمر، علی علی آقا بوذر، علی علی سلمان کے رحمت، علی علی یہ مالک اشتر، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی ولیوں نے پکارا، علی علی سجاد کا خطبہ، علی علی زینب کا لہجہ، علی علی کوثر میں ملیں گے، علی علی جام چلیں گے، علی علی وہ ہم سے جلیں گے، علی علی جل جل کے کہیں گے، علی علی مولا کا دے دو، علی علی ہم ان سے کہیں گے، علی علی یہ ان کے لیے ہے، علی علی جو دل سے کہے گا، علی علی پھولوں کی مہک میں، علی علی سورج کی کرن میں، علی علی موجوں کی روانی، علی علی ہم سب کا آقا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی آدم کا مولا، علی علی عیسیٰ کا مولا، علی علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق. خدا آپ کی سانسیں سلامت رکھے. واقعا علی علی. تو عزیزوں اب وہ ہمیری نے جب جیسے ہی چہرہ سفید ہوا تو اس وقت فوراً سے اشعار کہے. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے علی کا چاہنے والا، اسے صرف موقع ملنا چاہیے علی بیان کرنے کا. اور اب وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں عربی کے اشعار ہیں، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کرو. کذب الزاعمون ان علیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں کہ علی، وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں علی اپنے چاہنے والے کی نصرت کے لیے نہیں آتا، مدد کے لیے نہیں آتا، وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں. وہ آج دیکھ لیجئے، کیا دیکھ لیں؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوا جاتا ہوں بس تیزی سے منزل مصائب کی طرف. وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں کہ علی اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں آتا. میں آج کے دن سارے علی کے چاہنے والوں سے کہتا ہوں کہ آج ابشروا، تمہیں خوشخبری ہے، ابشروا اليوم اولیاء علی، آج کے دن علی کے چاہنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ دیکھو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے فقط علی علی کرتے رہو. یہ اشعار کہے اور اس کے بعد روح قبض ہو گئی. یہ علی ابن ابی طالب. عزیزو یہ محبت یقین جانیے، اس محبت روایات آپ جا کے دیکھیے کہ عجیب و غریب روایت ہے. ہمیں ابھی بھی اس محبت کا وہ اندازہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کل کی مجلس میں کہ رسول خدا نے اس محبت کو ایک حد پر آ کر روک دیا، کیونکہ تحمل ہی نہیں تھا. علی ابن ابی طالب کی ذات کو تحمل ہی نہیں کیا جا سکتا. روایت ہے، جا کر دیکھیے آپ، القطرہ میں جائیے، مولا حسین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے آپ بتائیے آپ کی حقیقت کیا ہے. مولا نے کہا تم دونوں میں سے کوئی ایک آ جاؤ، اس لیے کہ تاکہ دوسرا پہلے کو اٹھا کے لے جا سکے. علی جب وہ مولا حسین کے قریب آیا، مولا نے اس کے کان میں روایت میں 3-4 جملے کہے. چیخ مار کر بے ہوش ہوا، اٹھا تو اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. کہ القطرہ کے اندر روایت موجود ہے. فضائل حسین ابن علی کا ادراک نہیں کر سکتے ہم کہ پروردگار عالم نے اس کو کیا مرتبہ دیا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اب جملہ کہوں آپ سے پوری تقریر کے اختتام پر، بس یہ جملہ، میں منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں. یاد رکھیے جس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو جائے نا، وَجَعَلَهُ دَكَّ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جہاں پر موسیٰ آ کر بے ہوش ہو جائے نا، وہاں میرے اور آپ کی اوقات نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کے وزن کو اٹھانے کے لیے عیسیٰ اور موسیٰ جیسا نبی بھی جو ہے، کیا علی ابن ابی طالب کے وزن کو اٹھانے کے لیے سید سجاد جیسا کلیجہ چاہیے، سید سجاد جیسا جگر چاہیے. علی کی محبت آسان نہیں ہے عزیزوں. علی کی محبت کبھی بھی ہم اس گمان میں نہیں رہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے تو بس مال و دولت کے خزانے کھلیں گے. نہیں، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. اور کیا ہوا کربلا میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ مولا حسین نے جب سوال کیا کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو، کیا میں نے کسی سنت کو ترک کیا ہے؟ کیا جواب آیا؟ بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض میں تجھے قتل کیا جا رہا. عزیزوں کربلا میں اگر حسین بغض علی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں تو حسین کی مجلس کا حق ہے کہ یہاں فضائل علی ذکر ہو، علی کے فضائل پڑھے جائیں.
عزیزوں آج میں آپ کی خدمت میں تو کہتا ہوں کہ واقعاً کریمی اہل بیت یہ جو مصائب آج آپ کی خدمت میں 2 مستور کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو واقعاً حسین ابن علی کی کریمی ہے کہ حسین ابن علی کا اگر سر کٹ بھی جاتا ہے تو وعدہ وفا ہوتا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جب علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی، مولا شہید ہوئے، امام حسن کوفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب کوفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایک عورت ہے کہ جو بی بی زینب کے پاس آتی تھی، تفسیر کا درس لیتی تھی، جس کا نام لکھا تاریخ نے شیریں۔ شیریں نے آ کے کہا کہ شہزادی اب آپ کی صحبت کہاں نصیب ہوگی، وہ آپ کے تفسیر قرآن کے درس اور وہ آپ کی سماعت اور وہ آپ کا بیان، آپ کے محضر میں حاضر ہونا۔ کہا شیریں جو امام نے فیصلہ کیا ہے میں اس کے تابع ہوں۔ اچھا کہا شہزادی بس مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ جب بھی کوفے آئیں گی تو میرے گھر آئیں گی۔ شہزادی کہا کہ اچھا میں پہلے اپنے بھائی سے پوچھ لوں۔ شہزادی گئی اپنے بھائی حسین کے پاس، کہا کہ شیریں کہتی ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کوفے آئیں گے میرے گھر آئیں گے۔ حسین کہتے ہیں زینب شیریں کو وعدہ دے دو ہم جب کوفے جائیں گے شیریں اجرکم علی الطہرا۔ عزیزو حسین وہ ہے کہ سر نوکے نیزہ پہ بھی ہو تو وعدہ نبھاتا ہے۔ مگر حسین ابن علی نے شیریں سے جو روایت میں ملتا ہے ایک بات کہی تھی، کہا شیریں ایک بات یاد رکھنا، کوٹھے پہ چڑھ کے کبھی کسی کا تماشا مت دیکھ۔ عزیزوں جب یہ قافلہ کوفے میں گیا نا، عورتیں کوٹھوں پر جا رہی تھی، شیریں نے خواب دیکھا تھا رات میں کہ حسین کہہ رہے کہ شیریں میں تیرے گھر پر آنے والا ہوں۔ شیریں کسی کوٹھے پہ نہیں چڑھی، مگر جب مجمع کی آواز آئی تو سمجھی کہ میرے مولا کوفے میں آئے، اور جب اپنے گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر اور نوکے نیزہ پہ۔ ارے ماتم کرتی ہے، اپنے آپ کو پیٹتی ہے، مولا آپ آئے تو کس حالت میں آئے؟ میں کہوں گا شیریں تجھ سے یہ بیان نہیں ہوا کہ تیرا مولا کٹے ہوئے سر کے ساتھ آیا، ابھی تجھے تھوڑی دیر بعد کوئی خبر دے گا اس مجمع میں تیری شہزادی ہے۔ شیریں نے سر کو پیٹا۔ میں کہوں گا سید سجاد آپ کی غربت کو سلام ہو۔ عزیز و شاعر نے مصرے لکھے، یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو ایک مستور اور ملی، وہ آئی سکینہ کے پاس کوزہ لے کر، بیٹی پانی پی لو، ہاں مگر میرے لیے دعائیں کرنا۔ زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کر پھر مارے۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کر میرا شوہر تجارت کے لیے گئے ہوئے خیریت سے واپس آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ لے دیا، کہا پروردگار اس کے شوہر کو خیریت سے۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ خدا کسی کو ایسے اسیر نہ کرے۔ اللہ جانے سکینہ نے کیسے دعا کی ہوگی۔ کبھی بھی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ کبھی بھی بتا مدینے جا کے کیا کریں گی؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اچھا اگر تیری شہزادی تجھ سے یہاں ملاقات کرے تو تو کیا پہچانے گی؟ ایک مرتبہ اس مومنہ کو غصہ آیا، کہا اپنی زبان کو لگام دے، میری شہزادی علی کی بیٹی اس جگہ پر میری شہزادی، ارے کہا میں ہی تیری شہزادی زینب۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب۔ پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خمسے کا اختتام بہترین امن پرسکون انداز میں ہوا۔ خدا جنہوں نے اس بس میں عزا کو سجایا تھا، خدایا ان کے
ایمان میں، ان کی دولت میں، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں پروردگار، کوئی مقروض ہے تو قرض کو ادا فرما دے، جو بے گھر ہے گھر عطا فرما دے، پر جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما دے، کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے مشکلوں کو آسان فرما دے۔ پروردگار اس مجالس سے، اس خمسے سے قلب مقدس امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسن